بسم رب الحسین وصلی اللہ علی جد الحسین وصلی اللہ علی ام الحسین وقال رب الحسین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مسلمانوں تمہیں بہت مبارک ہو، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ پڑھ کے حسین کو مار دیا۔ تم نے حسین کو مار دیا، تم نے غدیر کا بدلہ لے لیا۔ عزاداروں کل عزا خانوں میں بڑی روشنی تھی، یہ کیسا اندھیرا آ گیا۔ تم نے صرف حسین کو مارا نہیں ہے، ارے یوں تو جانور بھی ذبح نہیں کیا جاتا جیسے تم نے حسین کو مارا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کربلا کا راوی کہتا ہے جب حسین میدان میں آئے، کسی نے پتھر، کسی نے تلواریں، کسی نے نیزے، کسی نے برچھیاں ماری، اور جس کو کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی گرم مٹی حسین کے زخموں پہ ڈالنا شروع کی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ وہ موقع تھا کہ حرملہ ملعون کہتا ہے ابن سعد نے مجھے کہا اے حرملہ کوئی ایسا کام کر کہ حسین ذوالجناح سے گر جائے۔ یہ کہتا ہے میں نے چاروں جانب سے فاطمہ کے بیٹے کا جائزہ لیا، مجھے کوئی جگہ خالی نہ ملی، میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، تیر مارا، حسین کی پیشانی ٹوٹ گئی۔ حسین کی پیشانی ٹوٹ گئی۔ یہ کہتا ہے حسین گھوڑے سے نہ گرے، میں نے ایک مرتبہ 3 منہ والا تیر چلائے کمان میں جوڑا، حسین کے سینے کا نشانہ لیا، اب جو میں نے سینے میں مارا تیر پیوست ہوا، حسین کو ذوالجناح پہ غش آنے لگے۔ حسین کبھی دائیں گرتے تھے،
کبھی بائیں گرتے تھے عزادارو، دائیں گرتے تھے لالکا نہیں مجھے نہیں چاہیے، بائیں گرتے تھے کہتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کسی نے تمہارے مولا سے پوچھا یہ حسین کس کو منع کر رہے تھے؟ امام رونے لگے، کہ جب میرا دادا حسین دائیں گرتا تھا محمد مصطفیٰ دامن پھیلاتے تھے، آ میرے بچے آ جا۔ حسین کہتے تھے نہیں نانا یہ میرا امتحان ہے۔ جب بائیں گرتے تھے دادا علی مرتضیٰ دامن پھیلاتے تھے، آ میرے تھکے ہوئے حسین آ جا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب زلجنا پہ غشانے لگے، زلجنا نے پوری زمین کربلا کا جائزہ لیا، ایک ٹیلا بہت صاف نظر آیا، یوں لگتا تھا کسی ماں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے۔ عزادارو ٹیلے کی بلندی پہ زلجنا نے حسین کو اتار دیا۔ اب تم مجھ سے سوال کرو، حسین تو ٹیلے کی بلندی پہ اترے تھے، یہ قتل گاہ میں کیسے گر گئے؟ یہ نشیب میں کیسے آئے؟ اس گودال میں کیسے گرے؟ تو مقتل کا جملہ ہے، اتنا زخمی تھا زہرا کا غریب کہ ہر سانس کے ساتھ حسین کے بدن سے خون کے فوارے نکلتے تھے۔ حسین سانس لیتے تھے، خون کے فوارے بلند ہوتے تھے، حسین کا وجود لرزتا تھا کہ جیسے ہی زلجنا نے ٹیلے پہ اتارا، حسین نے پہلی سانس لی، خون کا فوارہ بلند ہوا، بدن لرزا، بدن کو جھٹکا لگا، جھٹکا لگتے ہی لڑکتا لڑکتا حسین کا بدن قتل گاہ میں گر گیا۔ حسین کا بدن قتل گاہ میں گر گیا۔ عزاداروں یہ وہ کربلا کا موقع تھا جب ہر ظالم آگے بڑھتا رہا، حسین سے بدلے لیتا رہا۔ بس ایک جملہ سنو، ایک ملعون کہتا ہے جب حسین قتل گاہ میں گرا میں نیزہ لے کے آگے بڑھا، نیزہ مارا جاتا ہے، میں نے مارا نہیں، میں نے حسین کی گردن پہ نیزہ رکھا اور پیچھے سے دبا دیا۔ حسین سر کے بل زمین کربلا پہ گر گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو زلزلہ آ گیا زمین کربلا کو۔ عمر ابن سعد نے کہا جلدی کوئی آگے بڑھے، سر کو کاٹ لے۔ عزاداروں جو آگے بڑھتا تھا روتا ہوا پلٹتا تھا، او پسر سعد یہ حسین نہیں ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ ہے۔ عزاداروں جب اس حالت کو دیکھا شمر اٹھا، شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا، کہتا چلا میں اسے قتل کروں گا۔ عزادارو اس مرحلے پہ جملہ سنو، جب تمہارے چوتھے امام نے اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا تو کہنے لگے المذبوح من الکفا، میرا سلام ہو میرے اس بابا حسین پہ جس کو پشت گردن سے کاٹا گیا۔ اور جب 12ویں امام نے مرثیہ پڑھا تو کہنے لگے شمر جالس علی صدرک، شمر سینے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ عزادارو چوتھے امام نے کہا پشت سے کاٹا گیا، 12ویں امام نے کہا شمر سینے پہ آ گیا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کیسے ذبح کیا تھا؟ کہا دونوں طرح سے۔
اجرکم اللہ کا شمر جب سینے پہ آ کے بیٹھا، حسین نے جملہ کہا، او بدبخت تو کون ہے جو جوتیوں کے ساتھ قرآن پہ آ کے بیٹھ گیا؟ اجرکم اللہ۔ ازادارو حسین نے شمر کو دیکھا، شمر پہ لعنت کی۔ راوی کہتا ہے شمر کو غصہ آ گیا، اس نے حسین کو پلٹ دیا، زمین کربلا پہ پلٹا، پشت پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کسی نے اس سے سوال کیا، اے شمر تو نے حسین کو پس گردن سے کیوں کاٹا؟ یہ مسکرانے لگا، اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ زہرا کے غریب کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا دیکھوں جب میں خنجر چلاتا تھا۔ حسین کربلا کی خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو مولا کہتے ہیں یہ کبھی پشت پہ بیٹھتا تھا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، حسین کا چہرہ زمین کربلا سے رگڑتا تھا، پھر یہ سینے پہ آ جاتا تھا، داڑھی میں ہاتھ ڈالتا تھا، داڑھی کو جھٹکتا تھا، حسین کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا۔ ازاداروں یہ ملعون کہتا ہے میں نے محسوس کیا حسین زیر لب کچھ کہہ رہے ہیں، اب جو میں نے کان قریب کیا تو حسین کہہ رہے تھے عباس عباس، حسین اکیلا رہ گیا۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو تیرا ضربیں چلی، ضرب پہ ضرب چلتی رہی، گلا نہ کٹا۔ یہی وہ موقع تھا جب ایک بلندی سے ایک بہن نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کیا، او مسلمانوں یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو ضرب پہ ضرب چلتی رہی، گلا نہ کٹا، آخر میں حسین کو کہنا پڑا او شمر تو اب خنجر چلا۔ میں اپنی ماں زہرا سے کہتا ہوں اماں زہرا ہاتھوں کو ہٹا لو، میری ماں ہاتھ رکھتی ہے۔ او شمر نہ مان، میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا۔ اجرکم اللہ۔ تیرا ضربیں چلی، ہاتف غیبی کی آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارا گیا۔ ازاداروں آج کی تاریخ وہ تاریخ تھی جب سورج مغرب سے پہلے ڈوب گیا، حسین کا سر کٹا، سورج کو گرہن لگا، کربلا میں اندھیرا چھانے لگا۔ ازاداروں آ گئی شام غریبہ، آ گئی ازاداروں شام غریبہ۔ ازاداروں میں جانتا ہوں دن بھر کے جلوس سے تم بہت تھکے ہوئے ہو، مگر یاد رکھنا جب تم گھر جا کے سو جاؤ گے وہ مرحلہ ہوگا جب علی کی بیٹی خیمے کی چوب تھام کے کربلا کے میدان میں اترے گی، الحافظ والحفیظ، اے عباس کل تیرا پہرا تھا، آج زینب پہرے پہ آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو شام غریبہ آ گئی، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، پائے عابد میں یہ زنجیر گراں دیکھ تو لو، پشت خواہر پہ یہ دروں کے نشان دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو،
ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ عزادارو شام غریبہ آ گئی۔ شام غریبہ آتے ہی پہلی جو لوٹ مچی وہ حسین کے لاشے پہ مچی۔ عزادارو کربلا میں اندھیرا چھایا، راوی کہتا ہے، ایک ملعون کہتا ہے میں حسین کے لاشے پہ گیا، حسین کی عبا لٹ چکی تھی، حسین کا امامہ لٹ چکا تھا، حسین کی زرہ لٹ چکی تھی، مجھے کوئی شے نہ ملی۔ میری نگاہ حسین کے ہاتھ پہ پڑی، حسین کے ہاتھ پہ ایک انگوٹھی تھی، میں نے نکالنا چاہا، اتنا زخمی ہاتھ تھا زہرا کے غریب کا کہ زخموں کے اندر انگوٹھی پیوست ہو گئی۔ یہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، وہ انگوٹھی نہ اتری، میں نے ایک مرتبہ خنجر کو نکالا، حسین کا ہاتھ پتھر پہ رکھا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی کو نکالا، انگلی پھینک گیا، انگوٹھی لے گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو دوسری لوٹ خیموں میں مچ گئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ عزادارو خولی ملعون کہتا ہے جب خیموں میں لوٹ مچی تو میں کچھ تاخیر سے پہنچا، کسی نے سوال کیا اے خولی تجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا میں نیزہ تیز کر رہا تھا۔ کہا تو نیزہ کیوں تیز کر رہا تھا؟ کہا جب شمر نے حسین کا سر کاٹا تو جھٹک کے جدا کیا، طاقت سے جدا کیا، میں نے نیزے کو تیز کیا، حسین کی گردن میں پیوست کیا، سر کو بلند کیا، میں تاخیر سے خیموں میں پہنچا۔ اب جو میں نے دیکھا تو میرے لوٹنے کو کچھ نہ تھا، میری نگاہ ایک بیمار پہ پڑ گئی جو بستر پہ پڑا ہوا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے اس کے بستر کو کھینچا، اتنی زور سے بستر لوٹا، سید سجاد منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئے۔ سید سجاد منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں آگے بڑھا، میری نگاہ ایک 3.5 برس کی بچی پہ پڑی۔ اجرکم اللہ۔ یہ کہتا ہے اس بچی کے کانوں میں مجھے بالیاں نظر آئیں۔ اب میں آگے بڑھا، اس بچی نے دوڑنا شروع کیا، میں قریب گیا، میں نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، میں نے بالیاں کھینچی، بچی کے کان کٹ گئے، خون جاری ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ماتم کرو، آج فاطمہ اجڑ گئی۔ خولی ملعون کہتا ہے میں پھر آگے بڑھا کہ شاید کچھ اور لوٹ لوں۔ یہ کہتا ہے میری نگاہ ایک بی بی پہ پڑی، ہر بی بی کی چادر لٹ چکی تھی مگر اس کی چادر ابھی سلامت تھی، اس کا روب اتنا زیادہ تھا، اس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کہا میں آگے بڑھا، میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ خولی کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے زینب کی چادر کو تھاما، اب جو میں نے کھینچنا چاہا زینب نے پوری طاقت کے ساتھ چادر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ یہ کہتا ہے میں کھینچتا تھا، زینب چادر کو چھوڑتی نہ تھی، میں نے ایک مرتبہ زمین کربلا سے پتھروں کو اٹھایا، زینب کے چہرے پہ زینب کے چہرے پہ پتھر مارا،
زینب نے چادر نہ چھوڑی، یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ پوری طاقت کے ساتھ زینب کے چہرے پہ مارا، چادر چھٹ گئی۔ عزادارو، قیامت تو تب آئی تھی جب نیزے کی نوک پہ اس چادر کو بلند کر کے گھماتا ہوا ظالم نہر فرات پہ آیا، عباس کے لاشے کے قریب آیا، چادر کو گھماتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا عباس تو اسی چادر کا محافظ تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، لوٹ مچ گئی۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ خیموں میں آگ لگنے لگی۔ یہ خیموں کو آگ لگاتے تھے، تنابوں کو کاٹتے تھے، خیمے گر جاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ علی کی بیٹیوں کو جلا کے مار دو۔ عزاداروں، بیویاں کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں۔ یہی وہ منظر تھا کہ جب زینب کبریٰ سید سجاد کے خیمے میں آئی، اے سید سجاد، خیموں میں آگ لگ چکی، اے بیٹا جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے۔ عزاداروں، سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، کہا پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلی جائیے۔ آپ کا چوتھا امام کہتا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نے اپنی امامت کا پہلا حکم کیا دیا، علی کی بڑی بیٹی کو بے مکنا و چادر خیمے سے نکلنے کا حکم دیا۔ مولا کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جو میں نے دیکھا، میری پھوپھی خیمے سے نہ نکلی۔ میں نے کہا پھوپھی اماں آپ خیمے سے نہیں جاتی؟ کہا سید سجاد، باہر تیرے بابا کا قاتل ہنس رہا ہے اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، میں خیمے سے کیسے نکلوں؟ کہا پھوپھی اماں بالوں سے چہرہ چھپائیے۔ کہا میں نے دیکھا میری پھوپھی پھر نہ بڑھی۔ میں نے کہا پھوپھی اماں آپ کا حجاب ہو تو گیا؟ کہ سید سجاد چہرے کا حجاب تو ہو گیا، زینب کے بالوں کا حجاب۔ عزاداروں، مولا نے زمین کربلا سے کربلا کی مٹی اٹھائی، زینب کے سر میں ڈالی، کہ پھوپھی اماں بالوں کا بھی حجاب ہو گیا۔ عزاداروں، آخری جملے، بیویاں خیمے سے خیمہ بدل رہی تھیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیموں میں آگ ہے، ایک بی بی ہے جو خیمے کے قریب جاتی ہے مگر آگ اس کو پیچھے کر دیتی ہے، وہ پھر آگے بڑھتی ہے، آگ اس کو پیچھے کرتی ہے۔ میں نے بڑھ کے سوال کیا اے بی بی کیا تمہارا کوئی سامان اندر رہ گیا؟ تو اس بی بی نے مجھے دیکھا، رونا شروع کیا، کہا میرا بیمار، میرا سید سجاد خیموں میں رہ گیا۔ پھر وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھی، سید سجاد کو پشت پہ لادا، سجاد کو خیمے سے لے آئی، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، او حسین گواہ رہنا زینب تیری نسل بچا کے آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، شام غریبہ کا اندھیرا بڑھا۔ یہ وہ منظر تھا کہ جب جناب زینب نے ہر بی بی سے کہا بیویوں اپنے اپنے بچے شمار کر لو، دیکھ لو سب کے بچے پورے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا کی ایک بیٹی ہے نام خدیجہ ہے، کہنے لگی شہزادی میرے دونوں لال نہیں ہیں۔ عزاداروں، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کربلا کے میدان میں اتری، بچوں کو ڈھونڈتی جا رہی تھی، آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یا ایک مرتبہ دیکھا ایک ریت کے ٹیلے کے نیچے دو بچے باہوں میں باہیں ڈال کے سو رہے ہیں۔ بی بی
بیوی نے کہا اے ام کلثوم آہستہ، لگتا ہے ڈر کے سو گئے، آہستہ سے اٹھانا ان کی نیند نہ کھلے۔ اب جو قریب ہوئی تو کیا دیکھا، بچوں کے چہرے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان۔ کہا زینب بچے مر گئے۔ کہا زینب بچے مر گئے۔ عزاداروں لاشوں کو اٹھایا، پھر مقتل کا رخ کیا۔ اے حسین عصر تک لاشیں تو نے اٹھائے، اب تیری زینب لاشیں اٹھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر واپس آئی، کہا سب کے بچے پورے ہیں۔ اب وہ بی بی گویا ہوئی جس کا 6 مہینے کا مارا گیا۔ کہا بی بی میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سکینہ نہیں ملتی۔ عزادارو کربلا کا وہ منظر بڑا عجیب تھا جب راوی نے کہا میں نے دیکھا خیموں میں آگ ہے اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا کرتا جل رہا ہے، وہ میدان میں بابا بابا کہتی دوڑ رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے مجھے قریب آتے دیکھا، فوراً سے کہا اے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹا میں خیر سے آ رہا ہوں، دامن کی آگ بجھانے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا اگر بھلا کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے نجف کا راستہ کون سا ہے؟ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی۔ کہا اس کے بعد سے بچی نظر نہ آئی۔ اب زینب کا دل لرزنے لگا، ارے ابھی 2 لاشیں لے کے آئی ہے زینب۔ زینب کا دل لرزنے لگا، شام غریبہ کا اندھیرا بڑھا، زینب مقتل میں اتری، ایک مرتبہ کہنا شروع کیا سکینہ کہاں ہو مجھے آواز دو، سکینہ کہاں ہو مجھے آواز دو۔ فرات کا رخ کیا، عباس تیری سکینہ گم گئی، اے عباس تیرے پاس تو نہیں آئی۔ عزاداروں زینب نے محسوس کیا ایک جانب سے آواز آئی بہن زینب آہستہ بولو، میری بچی ڈر کے سو گئی، زینب آہستہ بولو سکینہ تماچے کھا کے سو گئی۔ عزاداروں اب تو زینب نے اس جانب دیکھا تو کیا دیکھا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر، ٹوٹی ہوئی برچھیوں کا ڈھیر، ٹوٹے ہوئے بھالوں کا ڈھیر۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، عزاداروں سنتے ہو نا زینب بڑی دیر سے بھائی کے لاشے پہ آئی ہے، زینب کو بڑی دیر لگی تھی آنے میں۔ ایک مرتبہ زینب بڑھی، تلواروں کو ہٹانا شروع کیا، بھالوں کو ہٹانا شروع کیا، برچھیوں کو چننا شروع کیا۔ یا ایک مرتبہ زینب کے ہاتھ میں گیلی مٹی آ گئی، اب جو زینب نے دیکھا وہ مٹی گیلی نہ تھی، خون سے بھری ہوئی تھی۔ زینب نے اس کو سونگھا اور ایک جملہ کہا انت اخ الحسین، کیا تو میرا ماجایا حسین ہے؟ بس یہ کہنا تھا، گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے لوتھڑے زمین کربلا پہ اچھلنے لگے۔ انت اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ عزادارو زینب نے لاشے کو نکالا، زینب نے عجیب منظر دیکھا، بچی قدموں سے لپٹی سو رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ بابا کا لاشا کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی میں بابا بابا کہتی میدان میں چلی تو اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، او میری بچی سکینہ میرے پاس آ جا۔ آخری جملہ عزاداروں، پھوپھی اماں اسی لاشے سے آواز آئی
عزاداروں بچی کو اٹھایا، ایک مرتبہ بیویوں کے پاس لائی، اب اندھیرا پڑ گیا، اب زینب نے شعب خیمہ کو اٹھایا، بیویوں کا طلایا کرنا شروع کیا۔ زینب کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی، پہرا دیتی جا رہی تھی۔ کیا زینب نے محسوس کیا ایک گھوڑ سوار آگے آ رہا ہے، ایک گھوڑے پہ سوار نقاب پوش آگے آ رہا ہے۔ زینب نے دور سے کہا خبردار، ہم لٹ چکے، رات آ گئی، ہمارے سب مارے گئے، اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ارے بچے ابھی سوئے ہیں، اگر لوٹنے آ رہا ہے صبح میں آ جانا۔ وہ گھوڑا نہ رکا، وہ سوار نہ رکا۔ زینب نے پھر کہا میں کہتی ہوں رک جا، وہ گھوڑا نہ رکا۔ اب زینب کو چلا لایا، کہا رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ عزاداروں وہ گھوڑا نہ رکا، اب جو قریب آیا زینب نے لگام کو پکڑا، لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا پہچانتا نہیں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، رک جا۔ عزاداروں بس یہ سننا تھا۔ اس گھوڑا سوار نے نقاب کو ہٹایا، کہا زینب